عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی اتباع اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سلطنت میں اس طرح عدل رائج فرمایا کہ ہر چھوٹا بڑا امیر غریب آپ کو اپنی جان و مال آل و اولاد سب کا محافظ سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ عدل انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں 1056 شہر ماں قصبات و دیہات فتح ہوئے۔ 1056 شہر کس کے دور میں؟ فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئے۔ روم، ایران، جی روم اور ایران پتہ ہے آپ کو سپر پاور کے اس وقت، تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں روم اور جو ہے ایران کی سلطنتوں کو رون دیا گیا اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ جناب والا 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جس میں شام، مصر، عراق، خوزستان، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، کرمان، خراسان، مکران شامل تھے۔ آپ اپنے پرائے کمزور طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنرز اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی با عدل انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور ایک کامیاب فاتح حکمران کے طور پر شہرت حاصل کی، بلکہ ان مفتوحہ ممالک میں جو انقلابی اقدامات اور اصلاحات نافذ کی، حقیقت میں وہ آپ کو تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا کرتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی فتوحات کا سب سے بڑا سبب صدق، جود و سخا، عفو و درگزر اور عدل انصاف، اور یہی وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں جنہوں نے فاروق اعظم کو دنیا عالم کا سب سے کامیاب فاتح بنا دیا، جن کی فتوحات کے سامنے جدید دنیا کی تمام فاتحین کی فتوحات ہیچ نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی فاتح آیا اس نے فتح کے نشے میں چور ہو کر مرد زن یعنی عورت ہو یا مرد ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، یا ان کے سر قلم کر کے چوراہوں پر لٹکا دیے، شہروں کے شہر جلا کر راکھ کر دیے، خون کی ندیاں بہا دی، سروں کے مینار بنا ڈالے۔ لیکن فاروق اعظم کا پیکر عدل انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمران سے ممتاز و مبین کرتا ہے۔ اسی عدل انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زائد علاقے پر آپ کی خلافت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ موجود رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا، حکومتی نظام کو آسان طریقے سے چلانے اور عدل انصاف قائم کرنے کے لیے آپ نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا۔ آپ اپنے مقرر کردہ گورنروں، والیوں اور ججوں پر سخت گرفت فرماتے، ان کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ جہاں کہیں سے شکایت ملتی یا کہیں بے انصافی کا گمان ہوتا فوراً گرفت فرماتے۔ سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، فاتح قادسیہ سعد بن ابی وقاص اور حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے کبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دوریب نہ کرتے۔ گورنروں کی تقرری کرتے وقت ان سے حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرنی، اسی طرح باریک کپڑے نہیں پہننے، اور جناب والا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا ہے، اور دروازے پر دربان نہیں کھڑا رکھنا، حاجت مندوں کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھنا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضور کے دین کو تخت پر لایا جائے، کہ جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گورنروں سے عہد لیا ہوا تھا کہ کوئی حاجت مند آئے تمہارے پاس تو تم نے دروازے بند نہیں کرنے، 20 سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھنے، ٹھیک ہے؟
اس وقت ترکی گھوڑا بہت مہنگی سواری ہوا کرتی تھی. آج ڈالے BMW اور جناب بڑی بڑی مرسڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی سواریاں ہیں. تو فاروق اعظم نے اپنی کابینہ کے وزراء اور جناب والا جتنے بھی گورنرز تھے ان پر پابندیاں کی ہوئی تھی کہ مہنگی سواری نہیں رکھنی. یہاں پر تو لوگ اپنے آپ کو مطلب اس وقت تک امیر گورنر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر نہیں سمجھتے جب تک وہ BMW میں نہ بیٹھیں. اور وہ سب کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. کہاں سے آتی ہے گاڑیاں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. تو یہ جو صفات تھی فاروق اعظم کی عادلانہ نظام کے تحت، اسی کی وجہ سے جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس کے افتتاح کے لیے جانے لگے تو حالت یہ تھی کہ جسم پر پیبند زدہ کپڑے، ایک اونٹ اور ایک خادم. تو اونٹنے پر 2 تھیلے، ایک میں ستو تھا دوسرے میں کھجوریں اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ. مدینہ سے فلسطین چل پڑے. جناب جب آپ مدینے کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا ہم 2 ہیں. ہم کتنے ہیں؟ میں ہوں اور تم ہو. ہم 2 ہیں اور سواری ایک ہے. خادم لایا 2 سواری تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بیت المال کا مال ہے، ٹھیک ہے، جانا مجھے ہے، تم میری خدمت کے لیے جا رہے ہو تو ایک سواری لیں گے، تمہارے لیے سواری نہیں ہوگی. اب جب وہ سواری واپسی کر دی تو فرمایا کہ ہم 2 ہیں، سواری ایک ہے. اگر میں سواری پہ بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرنے والے ہوگے. اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانوروں کے ساتھ بے رحمی اور ظلم کرنے والے ہوں گے. اس لیے ہم راستے کی 3 باریاں کرتے ہیں. کتنی باریاں کرتے ہیں؟ 3 باریاں کرتے ہیں. یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے. اس کے بعد کچھ دور اونٹ خالی چلتا کہ کہیں مسلسل اس میں سوار ہونے کی وجہ سے اس پر ظلم نہ ہو جائے. کچھ دیر خالی چلتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تھا فاروق اعظم کا اپنے غلاموں سے سلوک. اور جب مفتوحہ علاقے کے قریب آپ کی سواری پہنچی تو اب باری تھی غلام کی. کس کی باری تھی؟ غلام کی. غلام نے کہا کہ جناب اب جو ہے نا ہم فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں تو لہٰذا آپ تشریف رکھیں، میں ہی پکڑا رہوں گا نکلے. فاروق اعظم میں نہیں، باری تو تمہاری ہے، انصاف ہی تقاضا کرتا ہے، بیٹھنا تمہیں، نکیل میں نے پکڑ لی. آپ نے نکیل پکڑی اور غلام کو سواری پر بٹھایا اور اس طرح فلسطین میں داخل ہو گئے. اب فلسطین میں داخل ہو گئے تو آپ نے کہیں وضو کیا ہوا تو موزے جو ہے نا، موزے چمڑے کے موزے پہنتے تھے پہلے کے لوگ اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے، وہ آپ نے اتار کر اپنے کندھے پہ ڈال رکھے تھے. کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤن ناظمین ہیں ان کی بھی ٹور الگ ہوتی ہے. چیئرمین بن جائے کوئی یوسی کا، اس کی ٹور الگ ہوتی ہے. جناب اعلیٰ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر کی تو بات چھوڑو، ان کی ٹور تو الگ ہی ہوتی ہے. لیکن یہ فاروق اعظم ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ موزے اپنے کاندھے پہ ڈالے، پیبند زدہ قمیص نہیں ہوئی ہے، اور مطلب غلام کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے، اور آپ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں. تو جو آپ کے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ پہلے ان کو سرحد پر ریسیو کرنے آئے اور ان سے عرض کی یا امیر المومنین، ابھی آپ کو وہاں روئی جرنیلوں سے بات کرنی ہے، اتنے بڑے بڑے ان کی فوج کے افسر آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، اور آپ مطلب اپنے مطلب جو ہے کاندھوں پر یہ موزے ڈالے ہوئے ہیں، پیبند زدہ قمیص میں کر آئے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا، کاش کوئی اور کہتا تو مذائقہ نہیں تھا. پھر فرمایا اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ
فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے. ابو بیدا تو نے جو بات کی ہے، اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. تو امیر الامت ہے، تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. کوئی اور کہتا تو مذائقہ نہیں تھا، لیکن تو یہ بات کر رہا ہے. اور تو یاد کر ہم سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت بخشی. اور جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا. فاروق اعظم کا تاریخی جملہ کہ جب بھی مسلمان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت چاہیں گے، کرم کے ساتھ ملاقات کرنے میں عزت چاہیں گے، یورپ سے تعلقات بنانے میں عزت چاہیں گے، یہود اور نصارہ کو راضی کرنے میں عزت چاہیں گے، تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے. عزت صرف اسلام کے ساتھ ہے، عزت اسلام کے ساتھ ہے. اگرچہ ایران نے اتنا مطلب جو ہے نقصان نہیں کیا اسرائیل کا، لیکن دیکھو انہوں نے اپنا دفاع کیا اور اللہ کا نام لے کر حملہ کیا تو اللہ نے عزت دی نہیں دی. بتائیں مجھے عزت دی نہیں دی؟ بات یہ ہے سر، آج جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی میدان میں آئے گا، جو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائے گا. اور جب سیدنا فاروق اعظم فلسطین میں داخل ہوئے تو جناب والا رومی جنرلوں نے کہا مسلمانوں سے یہ بتاؤ تمہارا وہ امیر کون ہے؟ اگر وہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے اگر یہ امیر ہے تو ذہن بنا لو پھر تو جنگی ہونی ہے، پھر ہم نے تمہیں بیت المقدس نہیں دینا، بیت المقدس نہیں دینا، کیونکہ جو ہم نے صفات پڑھ رکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر فاتح بیت المقدس کی، جو صفات ہم نے پڑھ رکھی ہیں وہ تو اس کے غلام میں نظر آ رہی ہیں، وہ تو اس کے غلام میں نظر آ رہی ہے. کیونکہ رومی یہ سمجھے کہ سواری کی نکیل پکڑا ہوا ہے تو یہ غلام ہے اور امیر وہ ہے جو سواری پہ سوار ہے. تو مسلمانوں نے کہا او بے وقوفو، امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے، بلکہ امیر وہ ہے جو سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہے. تو رومیوں نے کہا کہ اگر بات یہ ہے کہ جو لگام پکڑے ہوئے وہ امیر ہے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا بغیر جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم کی صرف کردار کی وجہ سے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور وہ صفات جو انجیل کے اندر رومیوں نے حضرت فاروق اعظم کی پڑھ رکھی تھی وہ ملاحظہ کر کے انہوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس حضرت فاروق اعظم کے حوالے کر دیا. تو آج بھی بیت المقدس کی دیواروں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر سے کوئی عمر نہیں آنا، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں